وہاں سے نکل گئے تھے. مجھے لگتا ہے کہ اب کوئی ایڈونچر کرنے کی کوشش کی, کیونکہ چین نے یہ کہا ہے کہ 2 بار انہوں نے وہ LAC جو ہے لائن آف ایکچوئل کنٹرول وہ کراس کرنے کی کوشش کی ہے, سرحد سے آگے جانے کی کوشش کی ہے. وہ شاید ایک تھاٹ آئی ہو, مجھے نہیں پتا, اس کی تفصیلات تو میرے پاس نہیں ہے, کہ وہ اس دن چونکہ بہت بے عزتی ہو گئی تھی اور بالکل ٹوٹل بلیک آؤٹ تھا انڈین میڈیا پہ, وہ جو کچھ بھی ہوا سوشل میڈیا کے ذریعے انڈینز نے بھی دیکھا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوئی, اور اس کے بعد مودی سرکار پہ تنقید شروع ہوئی. تو اب کوشش کر کے کوئی ہم تھوڑے آگے چلے جائیں, کوئی تھوڑا علاقہ اپنا واپس لے لیں, تو چلیں ہماری کوئی عزت بچ جائے گی اور ہم دنیا کو منہ دکھانے کے قابل ہو جائیں گے. اب وہ تو نہیں ہوا. میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ بلیسنگ ان ڈسگائز ہے. نیپال کے ساتھ جھگڑا ہونا, بنگلہ دیش کے ساتھ ہونا, پاکستان کے ساتھ ہونا, اس سے زیادہ فرق نہیں پڑتا. ظاہر ہے ہم تو ہمارے جو حالات ہیں بیان سے زیادہ ہم کر نہیں سکتے, اور اگر کوئی ایڈونچر کرے بھارت تو اس کا جواب اس کو پتہ ہے. چائنا کا بالکل کلیئر کٹ سٹانس ہے. جب ان دونوں کی آپس میں ملاقات ہوئی تھی فوجی قیادت کی وہاں پہ کنٹرول لائن پہ LAC پہ, تو اس میں چائنا نے کلیئر کٹ کہا تھا کہ بھارت کشمیر کا 5 اگست سے پہلے والا سٹیٹس بحال کرے, اس کے بعد بات آگے بڑھ سکے گی. لیکن وہ تاثر یہی دیتے رہے کہ جی معاملات طے پا گئے ہیں اور اب مزید کچھ نہیں ہوگا. لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھ لیا, ابھی اطلاعات یہ بھی ہیں کہ کرنل سمیت 3 فوجی تو ان کے مارے گئے ہیں, کو 35 سے 40 فوجی لاپتہ بھی ہیں بھارت کے. ابھی وہ نہیں پتا کہاں پہ ہیں, اغوا ہو گئے ہیں, مارے گئے ہیں, ابھی کچھ نہیں پتا. لگتا ہے کہ بھارت کو خاصا اس میں نقصان ہوا ہے, اس لیے انہوں نے اتنا تو مان لیا کہ جی یہ ایک جھڑپ ہوئی تھی, لیکن مجھے لگتا ہے کہ نقصان اس سے کہیں زیادہ ہے. جی بریگیڈیئر صاحب. دیکھیں دعا بات یہ ہے کہ انڈیا پاکستان کو آئسولیٹ کرنا چاہتا تھا, اور اب بہت بری طرح سے خود آئسولیٹ ہو گیا. خاص طور پہ یہ جو 4 انتہا پسند ہندو ایکسٹریمسٹ کا ٹولہ ہے, جس میں نریندر مودی ہے, راجناتھ سنگھ ہے, امیت شاہ ہے, اور ساتھ اجیت ڈوبھال ہیں, یہ انڈیا کو تباہی کے دہانے پہ لے جا رہے ہیں. اور اس وقت سچویشن یہ ہے کہ تمام ہمسایہ ملک ان سے دور ہو گئے, انکلوڈنگ بنگلہ دیش سے ذکر کیا. اب ان کو جو پہلے بھی چائنا نے ان کو مارا تھا اور 40 اسکوائر کلومیٹر کے اوپر قبضہ کر لیا, اب یہ پھر اپنے آپ کو صرف اپنی شیخی کرنے کے لیے, دکھانے کے لیے بہت بڑے بھارتی سورما ہیں. انہوں نے اپنے عوام کو گمراہ کرنے کے لیے کوشش کی بارڈر کراس کرنے کی. انہوں نے اب یہ دیکھیں کہ انہوں نے گولی فائر نہیں کی, انہوں نے ان کو اتنا مارا ہے ڈنڈوں سے, پتھروں سے, اینڈ دے سیڈ کہ ہم انڈین گھٹیا لوگوں کے اوپر اپنے نوجوان کی ایک بلٹ بھی ضائع نہیں کرنا چاہتے. یہ نوبت جس کی ان کی ڈفرنس ہے. اور ایک میجر اور کافی لوگ ان کے لاپتہ بھی ہیں, یہ بتا نہیں, چھپا رہے ہیں لوگوں سے. ایشو یہ ہے کہ اس کے یہ چارے اس وقت یہ ہیں کہ یہ جو ان کا حال ہو رہا ہے, پاکستان میں تو کہتے ہیں نا ہم گھس کے ماریں گے, اب وہاں پر چائنا نے ان کو گھس کے مارا تو یہ بول نہیں رہے ہیں, اور پاکستان میں آنے کی ان کی ہمت نہیں ہے. ابھی انڈین پروگرام میں تھا جس طریقے سے انہوں نے کہا جی ہم بارڈر پہ, کراچی کے بارڈر پر آئے, ہم نے وہاں سے آ کے بارڈر تک ہم نے جہاز لے کر, تو میں نے کہا بھی کراس کرنا تو تمہیں بتاتے, 27 فروری یاد دلاتے. تو ایشو یہ کہ اب یہ آئسولیٹ ہو گئے ہیں, لیکن اس وقت یہ کوئی بھی حرکت کر سکتے ہیں اپنے عوام کی اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے. اور اسی لیے پرائم منسٹر پاکستان نے اپنے ٹویٹ میں اور دنیا کو بتا دیا کہ انڈیا تیاری کر رہے اپنے عوام کے اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے, اپنی ملکی حالات جو خراب ہو رہے ہیں ان کو کور اپ کرنے کے لیے. لیکن ہماری امن کی کوششوں کو ہماری کمزوری مت سمجھیں. بالکل صحیح. ہم ان کا جواب ایسا سبق دلائیں گے کہ یاد رہیں گے. بالکل جی, بالکل جی. عامر صاحب. لیکن سمپل سی بات ہے, اور وہ یہی ہے کہ جب انڈیا کو وہاں مار پڑ رہی ہے تو وہ ہماری طرف پریشر بڑھا رہا ہے. ہمارے ہائی کمیشن کو گھیرے میں لیا ہوا ہے ان کی فورسز نے, اور پریشر ڈال رہے ہیں, ڈرا رہے ہیں. ان کا خیال یہ ہے کہ پاکستان ان ہتھ کنڈوں سے پیچھے ہٹ جائے گا, کیونکہ ہم نے کچھ جیسچر ایسے دیے جیسے ہم نے ابھی نندن کو چائے پلا کے واپس کر دیا. تو اب یہ چاہتے ہیں کہ ان کی ٹھکائی ادھر سے بھی ہو. پاکستان کا مسئلہ صرف ایک ہے LOC پر, وہ یہ ہے کہ دوسری طرف بھی مسلمان موجود ہیں اور ان کو یہ ڈھال بنا کے استعمال کرتے ہیں. LOC پر ہمیں ڈائریکٹ جوابی فائرنگ چیک کر کے کرنی پڑتی ہے کہ کہاں پہ انڈین فوجوں کے مورچے ہیں, تاکہ وہاں سویلین آبادی پہ نہ لگے, نشانہ نہ لگے, وہ نقصان میں نہ جائیں. جبکہ ہمارے ہاں وہ باقاعدہ کرتے ہی سویلین آبادی پہ حملے ہیں, تاکہ پاکستان کو جواب دینے کے لیے مشکل کا سامنا کرنا پڑے. تو بہرحال اب ایک ایسی جنگ میں
انڈیا آ رہا ہے کہ جہاں پہ نیپال جیسے ملک نے بھی اس کو کہہ دیا ہے کہ کچھ حصے انڈیا کے جو ہیں وہ نیپال کے ہیں. تو چومکھی والی بات بن گئی ہے کہ اب چائنا نے اپنا جو کام تھا کہ وہ جنگ نہیں لڑنا چاہ رہا تھا، لیکن جب یہ ادھر گھسے ہیں تو چائنا نے باقاعدہ مارا بھی ہے اور ایریا بھی لے لیا ہے بہت سارا. تو اب یہ انٹرنیشنلی برادری کو آنا پڑے گا، عالمی برادری کو، اور بات کرنی پڑے گی، کیونکہ امریکہ کا تو کام یہی ہے کہ وہ دوسرے ملکوں کو شاید دے کے آپس میں لڑواتا ہے. اب چائنا اور انڈیا پھر پاکستان تینوں نیوکلیئر پاورز ہیں. چائنا کا معاشی طور پہ کتنا کام ہے، انڈیا کو خود پتا ہے کہ کیا سچویشن ہے. صرف پریشان کرنے کے لیے حربے اختیار کیے جا رہے ہیں. لیکن ہماری قیادت کو اب چاہیے یہی ہوگا کہ سفارتی سطح پہ اس معاملے کو دنیا کے سامنے اور اچھے انداز سے لے کے جائے. صرف پاکستان کے اندر پریس کانفرنس کرنے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ عالمی برادری میں جا کے اپنا کیس ہمیں صحیح طریقے سے لڑنا ہوگا. صحیح. جی حافظ طاہر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. گزارش یہ ہے جی کہ ہندوستان نے اس وقت جب کہ پوری دنیا کورونا کے مرض کی وجہ سے پریشان ہے، اس وبا کی وجہ سے جس طرح ہر طرف محاذ کھولا ہے اور جس طرح مار کھا رہا ہے، کہ یہ ہمارے پاس بہترین موقع ہے کہ ہم دنیا کو بتائیں کہ دیکھیں ہندوستان جو ہے وہ کیا کر رہا ہے اور اس کے عزائم کیا ہیں. یہ صرف پاکستان یا اس چائنا یا نیپال اس خطے کے امن کی بات نہیں ہے، یہ پوری دنیا کا امن خطرے میں پڑ جائے گا. اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ جو صورتحال اس وقت ہندوستان کی جو کٹائی ہو رہی ہے اور جس طرح اسے نیپال سے اور چائنا سے ذلت کا سامنا ہے، اور الحمدللہ ہمارے مقبوضہ کشمیر کے اگر کسی نے ان غریبوں کا ساتھ نہیں دیا لیکن وہ پورے عزم کے ساتھ اور ولولے کے ساتھ جس طرح ہندوستان کی جارحیت کے سامنے اور ہندوستانی دہشت گردی کے سامنے کھڑے ہیں. اور اب یہ اطلاعات آنا کہ وہاں پر مقبوضہ کشمیر میں ان کی مدد کے لیے کوئی اسرائیلی خفیہ ایجنسی اور اس کی افواج بھی وہاں پہنچی ہیں، تو یہ ہمیں اب دنیا کو کھل کے بتانا چاہیے. بالکل ٹھیک بات کہی ہے عامر صاحب نے کہ اسلام آباد میں بیٹھ کے پریس کانفرنس سے مسئلہ نہیں بنے گا، وفود تشکیل دینے چاہیے. وہ ساری اس جارحیت کو لے جا کے دنیا کو یہ بتائیں کہ یہ خالی پاکستان، چائنا یا نیپال کا مسئلہ نہیں رہے گا، یہ پوری دنیا کے امن کا مسئلہ بن جائے گا. اور جب دنیا کے امن کا مسئلہ بن جائے گا تو جو تجارت کرنے والے ہیں یا جو معاشی اور اقتصادی دنیا کے مفادات ہیں وہ سارے داؤ پر لگ جائیں گے. تو یہ بات بڑی واضح ہے، اور اس میں قومی وحدت ہماری جو ہے وہ تو ہم اپنی آج جس طرح بریفنگ دی گئی، اور میں سمجھتا ہوں یہ بہت اچھا ہوا، کیونکہ ہندوستان کو افواج پاکستان سے بہت تکلیف ہے، اور سب سے زیادہ تکلیف جو ہے ہمارے دشمنوں کو وہ ISI سے ہوتی ہے. اور میرا خیال ہے آج جو بریفنگ دی گئی ہے ہماری افواج کے سربراہان کو، اس میں یہ تمام چیزیں سامنے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ صورتحال خراب ہوتی ہے تو ہم کہاں پہ کھڑے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان انشاءاللہ خالی چائے نہیں پلائے گا، اگر اب کچھ ہوا تو جوتے بھی اب بہت مارے گا انشاءاللہ. بالکل صحیح. جی لطیف چودھری صاحب. دعا میرا اس ساری صورتحال کے اندر جو خیال ہے وہ یہ ہے کہ چین اور انڈیا کی جو کشمکش ہے یہ خاصی پرانی ہے، کوئی نئی نہیں. جس طرح پاکستان کے ساتھ دونوں ملک ایک اپنی پیدائش کے دور سے ہی ایک دوسرے کے ساتھ ان کے اختلافات سامنے آنا شروع ہو گئے، تو اسی طرح چین کے ساتھ بھی ان کا ایک بڑا پرانا کشیدگی چلی آ رہی ہے. حالانکہ پہلے ایک ہند چینی بھائی بھائی کا بھی ایک بہت نعرہ تھا، لیکن اس کے بعد پھر جب مفادات کا ٹکراؤ شروع ہوا تو وہ ایک دوسرے کے خلاف چلے گئے، کیونکہ ایک ان کے درمیان ایک ٹریڈ وار، معاشی طور پہ بھی دونوں ملک ایک اپنے لیے منڈیوں کی تلاش میں ہیں، روٹس کی تلاش میں ہیں، اور دنیا میں جو مفادات کی جو ایک لڑائی ہوتی ہے وہ بڑی بے رحم ہوتی ہے. اس کا آگے جو سائن بورڈ ہے وہ اس کا کچھ بھی رنگ ہو. تو اس لیے یہ ایک پاکستان کے لیے جو ایک صورتحال ہے وہ اپنے مفادات پاکستان نے دیکھنے ہیں کہ ہم نے اس ساری سچویشن کے اندر ہمارا کیا ایکٹ ہونا چاہیے. بالکل صحیح. کیونکہ جب بھی دو قوتیں لڑ رہی ہیں، یہ ہمارا جو ساؤتھ ایشیا ہے اس وقت یہاں پہ 3 تو ایٹمی ملک ہیں. چین بھی ایک ایٹمی ملک ہے، انڈیا بھی ایک ایٹمی ملک ہے، اور پاکستان کے پاس بھی ایٹمی بم موجود ہے. اور اس خطے کے حالات افغانستان اور یہ وہ بھی سچویشن یہاں پہ ہے، اور ایک تجارتی لڑائی بھی اس پہ چل رہی ہے. جب سے منموہن سنگھ کے دور سے یہ کام شروع ہوا ہے وہ زیادہ سے زیادہ
وہ کیپٹلسٹ اکانومی کی طرف وہ گئے ہیں، اور چین بھی کیپٹلسٹ اکانومی کی طرف بڑھ رہا ہے، لیکن ان کا سسٹم ون پارٹی رول اور ایک کمیونسٹ پارٹی کے اوپر چل رہا ہے، جبکہ انڈیا کے اندر ملٹی پارٹی سسٹم ہے، ان کی ترجیحات میں تھوڑا بہت فرق آتا رہتا ہے۔ لیکن اب امریکنز کا اسرائیلی اور ویسٹرن یورپین جو ہیں ان کے اندر ایک معاشی طور پہ چین اور انڈیا کے ساتھ ان کا ایک الائنس ہے۔ انڈیا کی یہ کوشش ہے کہ وہ کسی بھی طریقے سے جو اس کا ون بیلٹ ون روٹ کا جو چائنیز ایک ماڈل ہے وہ اس میں اپنا شیئر لے، یہ نہیں کہ وہ اس کو ناکام بنانا چاہتا ہے، اس میں اپنا شیئر بڑھانا چاہتا ہے۔ دیکھیں جو برکس ان کا چائنیز بینک جو بنا ہے جو IMF اور ورلڈ بینک کے مقابلے میں، اس میں بھی انڈیا موجود ہے، ایسا نہیں کہ وہ موجود نہیں، اور دونوں ملکوں کے درمیان ایک تجارتی تعلقات بھی بڑے اسی طریقے سے جاری ہیں۔ تو یہ جو ایک لڑائی ہے یہ روٹس کے اوپر لڑائی ہے، اور چائنا انڈیا میں دو طریقے سے حملہ آور ہے۔ ٹھیک ہے، وہ نظریاتی طور پہ بھی ایک اس پہ انہیں اریٹنٹ پیدا کر رہا ہے، نیپال میں ان کے آندھرا پردیش میں جو ماؤسٹ باغی ہیں ان کو وہ ایک نظریاتی غذا بھی فراہم کر رہا ہے۔ تو یہ صورتحال جو ہے اس پہ اوپر پاکستان کے لیے یہ اپنی اسٹریٹجک پالیسیز کو ان کو دیکھنا چاہیے کہ ہمیں نارتھ ویسٹ میں بھی ایک بہت اسٹرکٹ اور کڑی نگرانی کا نظام رکھنا چاہیے، اور اپنے انڈیا کے ساتھ بھی اپنے مفادات کو لے کے چلنا چاہیے۔ انڈیا چین لڑتے ہیں، وہ بے شک لڑے، لیکن ان کے جو ہمارے اوپر جو اثرات آنے ہمیں وہ پالیسی لے کے اپنی چلنی چاہیے کہ ہم نے انڈیا کے ساتھ کیسے چلنا ہے اور چین کے ساتھ کیسے چلنا ہے اور امریکہ اور ویسٹرن ورلڈ کے ساتھ کیسے۔ بہت امپورٹنٹ بات ہے جی فیصل حسین صاحب۔ دیکھیں بڑا جہاں اس میں ایک تناؤ ہے، کشیدگی ہے، بڑی دلچسپ صورتحال بھی ہے کہ جس جگہ یہ پاکستان اور بھارت میں جہاں لڑائی تو تناؤ رہتا ہے تو آئے دن جو ہے دونوں طرف ہلاکتیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن یہ چین اور بھارت میں جس مقام پہ تناؤ چل رہا ہے، تناؤ اگرچہ جیسے لطیف چودھری صاحب کہہ رہے تھے بہت پرانا ہے، لیکن یہ ہلاکت کا جو واقعہ ہوا ہے یہ 45 سال کے بعد کوئی ہلاکت کا واقعہ ہوا ہے۔ اچھا، ان دونوں حکومتوں کے درمیان، بھارت اور چین کے درمیان ایک بڑا دلچسپ معاہدہ بھی ہوا ہے کہ اس مقام پر جو ہے دونوں فوجیں جو ہیں وہ ہتھیار، ان کے جو فوجی ہوں گے ان کے پاس ہتھیار نہیں ہوں گے۔ کچھ افسران کو ہتھیار رکھنے کی، بندوقیں رکھنے کی اجازت ہوتی ہے، لیکن ان کی نال جو ہے وہ اس ایگریمنٹ کے تحت وہ نیچے کی طرف رکھنے کے وہ پابند ہیں۔ تو ابھی بھی جیسے وہ بریگیڈیئر صاحب کہہ رہے تھے کہ ڈنڈوں سے اور ہاتھوں سے مار کے جو ہے انہوں نے بھارتی فوجیوں کو قتل کر دیا، ہلاک کر دیا، تو آج بھی اتنے تناؤ کشیدگی کے باوجود بھی جو ہے وہ دونوں فریقین نے جو ہے اسلحے کا استعمال نہیں کیا، اور اس پہ جو ہے چین کا جو ہے پلہ جو ہے وہ بھاری رہا۔ اچھا، اگرچہ بھارت یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اس نے چینی فوجی بھی مارے، چینی میڈیا اس حوالے سے خاموش ہے، لیکن انٹرنیشنل میڈیا جو ہے وہ بھارتی دعوے کی تصدیق نہیں کر رہا کہ وہاں کوئی چینی فوجی جو ہے وہ ہلاک ہوئے۔ بہرحال بھارتی میڈیا یہ بھی ایک میڈیا کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے اس پہ بھارتی حکومت کی بھی تنقید بھی کر رہا ہے، اس کا یہ موقف ہے کہ بھارت اس معاملے میں جو ہے وہ امریکہ کے ہاتھوں جو ہے وہ استعمال ہو رہا ہے، اور جو چین کی جو منڈی ہے بھارت میں جو 1 ارب 25 کروڑ لوگوں کی جو منڈی ہے وہ اس کو امریکہ چھیننا چاہتا ہے، تو بھارت جو ہے وہ اس طرح استعمال ہو رہا ہے۔ تو یہ صورتحال جو ہے بڑی جو ہے ایک طرف تو یہاں کشیدگی بڑھ رہی ہے، دونوں فریقین کے درمیان جو ہے وہ مذاکراتی عمل بھی جو ہے وہ جاری ہے، لیکن اس وقت تک کی تاریخ میں اس وقت تک جو ہے وہ چین کا پلہ جو ہے مکمل طور پہ بھاری ہے، اور جس علاقے میں بھارتی فوجی تعمیرات کرنے کی کوشش کر رہے تھے وہ علاقہ جو ہے وہ چین نے جو ہے وہ اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے۔ تو اس حوالے سے چین کا پلہ نہ صرف بھاری ہے، بھارت کو جو ہے وہ مکھی کھانی پڑ رہی ہے۔ یہی صورتحال جو ہے وہ نیپال کی ہے، جبکہ نیپال اور بھارت کے جو تعلقات ہیں وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہیں، اور نیپال کے بارے میں تو یہ تک کہا جاتا ہے کہ مکمل طور پہ جو ہے وہ بھارت کی خفیہ ایجنسی کنٹرول کرتی ہے، لیکن نیپال کی حکومت نے بڑا زبردست جو ہے کام کیا اور بھارت کے علاقوں میں کو اپنے نقشے میں جو ہے نئے نقشے بنا کے جو ہے ظاہر کر دیا۔ یہ بھارت کی ہر ملک سے جو لڑنے کی جو پالیسی ہے، یہ جو بھارتی کی موجودہ جو حکومت ہے جو ایک خبط الحواس حکومت ہے، ایک ذہنی معذوروں کی جو حکمران اس وقت آ گئے، یہ بھارت کو تباہ کر رہی ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو اس حوالے سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بھارت جو ہے انشاءاللہ الرحمن اپنی موت آپ ہی جو ہے ظاہر ہے ایسی سے بھارت کو خود بھی نقصان ہوگا۔ رائے آپ جان چکے ہیں، بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے۔ کل ہم نے بات کی تھی کہ کورونا کے خلاف جنگ میں دنیا کے مقابلے میں پاکستان کا جو لاک ڈاؤن ہے، جو طریقہ کار ہے، وہ کتنا مؤثر ہے۔ آج ہم سوال رکھیں گے کہ کورونا کے خلاف جنگ میں جو مختلف علاقوں میں سلیکٹڈ لاک ڈاؤن کیا گیا ہے پاکستان کے، وہ کتنا مؤثر ہوگا۔ رائے لیتے ہیں بریک کے بعد۔
انہوں نے اس پہ کام نہیں کیا. لاہور شہر کے اندر دیکھا ہے کہ جن علاقوں میں سب سے زیادہ انسیڈنٹس ہیں ان کے لیے ایک ڈفرینٹ تدابیر اختیار کر رہے ہیں. باقی علاقے جن میں ایس او پیز نہیں امپلیمنٹ پراپرلی ہو رہے ہیں ان کو اب اس بات پہ کان ہو جانے چاہیے تو یہ نہ ہو کہ باقی علاقے بھی بند کرنے پڑیں. پاکستان میں کرونا وائرس کنٹرول سے باہر ہو گیا اور ہر گزرتے دن کے ساتھ ریکارڈ ہلاکتیں رپورٹ ہو رہی ہیں. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا سے 111 افراد تقریباً جاں بحق ہو گئے ہیں اور حکومت نے کرونا وبا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے سلیکٹڈ لاک ڈاؤن کی پالیسی شروع کر دی ہے. لاہور، کراچی، پشاور اور کوئٹہ سمیت مخصوص شہروں کے متاثرہ علاقے آج رات 12 بجے سیل کر دیے جائیں گے. تاہم ان علاقوں میں صرف اشیاء ضروریہ کی دکانیں کھولنے کی اجازت ہوگی. صوبائی وزیر صحت یاسمین راشد صاحبہ نے عوام کے غیر ذمہ دارانہ رویے پر مایوسی کا اظہار کیا اور دو ٹوک الفاظ میں انہوں نے واضح کر دیا کہ ایس او پیز پر عمل کرانے کے لیے اب گورنمنٹ خود ایکشن لے گی. اسی مناسبت سے ہمارا دوسرا اور بڑا سوال ہے. فیصل حسین صاحب، میں آپ سے آغاز کروں گی. جس طرح یاسمین راشد صاحبہ نے کہہ دیا کہ سارا قصور عوام کا ہے، اب چونکہ سلیکٹڈ لاک ڈاؤن ہوگا، کچھ ایریاز جہاں پر یہ وبا زیادہ پھیل چکی ہے وہاں پر لاک ڈاؤن ہوگا. آپ سمجھتے ہیں کہ کرونا کے خلاف جنگ میں سلیکٹڈ لاک ڈاؤن کتنا مؤثر ثابت ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، اگر لاک ڈاؤن اتنا ہی مؤثر نتیجہ خیز ثابت ہو رہا ہوتا تو اب دنیا جو ہے وہ لاک ڈاؤن کو ختم نہیں کر رہی ہوتی. اگر دنیا نے لاک ڈاؤن کو ختم کر رہی ہے، اس بات ہے دنیا جو فیصلے کر رہی ہے وہ سائنسی بنیادوں پہ کر رہی ہے. ہماری طرح وہ جو اپنی عقل پہ ماتم نہیں کر رہے وہ لوگ. ہمارا تو کوئی بھی فیصلہ جو ہے وہ سائنسی بنیاد پہ نہیں ہوا. اگر اب یہ لاک ڈاؤن جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایس او پی کو لوگ فالو نہیں کر رہے، وہی جو والی بات کہ آپ سارا ملبہ جو ہے وہ ایک عام آدمی کے اوپر ڈال دیں کہ عام آدمی کی وجہ سے جو ہے وہ پھیل رہا ہے. اس میں ذات جو اس وقت صورتحال جتنی بھی خراب ہوئی ہے پاکستان میں، اس میں 100% ذمہ دار جو ہے وہ حکومت ہے. آج کی آپ سے مثال دیکھیں کہ اتنی بڑی ایک تباہی مچی بھی ہے، وبا اس وقت نے پوری پاکستان کو لپیٹ میں لیا ہوا ہے. وزیر اعظم صاحب پاکستان آ رہے ہیں تو اور وزیر اعلیٰ سندھ کو آفیشلی اس بات کی اطلاع ہی نہیں ہے کہ ملک کا وزیر اعظم جو ہے ان کے صوبے میں آ رہا ہے. سندھ کے وزیر اعلیٰ کو جو ہے میڈیا کے ذریعے اس بات کی اطلاع ملی ہے کہ وزیر اعظم صاحب جو ہے پاکستان میں کرونا کے حوالے سے جو ہے وہ آ رہے ہیں اور اس میں وہ سیاسی ملاقاتیں بھی کریں گے. یہ تو ملک کے وزیر اعظم کا رویہ مزاج ہے. تو اس کو ہم ذمہ دارانہ رویہ کہیں گے، غیر ذمہ دارانہ رویہ کہیں گے؟ سعدیہ جو یہ ڈاکٹر راشدہ صاحبہ ہیں، ان سے اس بات کی بھی پوچھنا چاہیے کہ آپ کے وزیر اعظم کا کیا رویہ تھا؟ خود پہلے تو بولتے تھے، انہوں نے عام آدمی کو اس بات کی تبلیغ کی ہے تو عام فلو ہے، اس میں گھبرانے کی اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، خود بخود جو ہے وہ صحیح ہو جائے گا. تو اگر آج یہ ایس او پی کی بات کر رہی ہے، ماسک کی بات کر رہی ہے، دنیا اور سائنس جو ہے وہ ماسک کو کس تناظر میں دیکھ رہی ہے. سڑک کے اوپر کرونا کتنا لگ رہا ہے، گھر کے اندر کرونا کتنا لگ رہا ہے، ایئر کنڈیشن کمرے میں کرونا کتنا لگ رہا ہے، جو پنکھا کھلا ہوا ہے، کھڑکیاں کھلی ہوئی ہیں، اس میں کرونا کتنا لگ رہا ہے. ان کو اس چیز کی بھی وضاحت کرنی چاہیے نا. آپ ہر چیز کا ملبہ جو ہے عوام کے اوپر جو ہے وہ نہیں گرا سکتے. حکومت اس سارے معاملے میں سب سے زیادہ کسی نے غیر سنجیدہ کردار ادا کیا. یہ ٹھیک ہے عوام سے بھی غلطیاں ہوئی ہوں گی، ٹھیک ہے عوام نے بھی جو غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہوگا، لیکن جو سب سے بڑا جو غیر ذمہ داری کا مظاہرہ ہوا وہ حکومتوں کی طرف سے ہوا، وفاقی حکومت کی طرف سے بھی، صوبائی میں، اور وفاق کا جو ہے غیر ذمہ داری میں جو ہے وہ زیادہ ان کا حصہ ہے. بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا فیصل صاحب. جی حافظ طاہر صاحب. بات یہ ہے کہ سب سے بڑی غیر ذمہ داری تو یہ ہے کہ ابھی تک آپ ایک بیانیہ مل کے قومی نہیں بنا سکے کہ یہ ایک وبا ہے اور اس وبا سے ہم نے بچنا کیسے ہے. کوئی کہتا ہے یہ سازش ہے، کوئی کہتا ہے کچھ ہے. میں تو یہ کہتا ہوں یار یہ سازش ہے یا وبا ہے. اگر سازش ہے تو پھر تو اور زیادہ بچنا چاہیے تھا، وبا ہے تو پھر بھی بچنا چاہیے. تو حکومت کے آدھے وزیر کہتے ہیں جی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، ہمارے تو جناب جو ہمارا خیال تھا اتنے مریں گے، ابھی تو اتنے زندہ ہیں. اور ایک وزیر کچھ کہتا ہے. تو خدا کے لیے ابھی جس طرح بتایا کہ وزیر اعظم صاحب سندھ جا رہے ہیں لیکن وہ عام وزیر اعلیٰ سندھ کو پتہ ہی نہیں ہے. تو یہ اس سے باہر نکلو. یہ ایک ایک فرد کا آپ سے اس دنیا میں تو ممکن ہے کوئی حساب نہ لے سکے، کیونکہ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ یہاں طاقتور جو ہیں وہ کہتے ہیں حساب نہیں ہو سکتا ان کا. لیکن جو آخر میں اللہ کے پاس جانا ہے تو وہاں تو جواب دینا ہوگا نا. یہ جتنے لوگ مر رہے ہیں ان میں بے احتیاطی اگر کر رہا ہے تو وہ بھی جواب دے. دیکھیں بے احتیاطی کرنے والا خودکشی کر رہا ہے اور اگر اس سے کسی اور کو لگے تو وہ قتل کر رہا ہے. یہ فتویٰ بھی آ چکا ہے. تو اس لیے خدا کا واسطہ ہے ہم اپنے اس پروگرام سے بھی عوام سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ اگر حکمران سنجیدہ نہیں تو تم ہی اپنی زندگی کے لیے سنجیدہ ہو جاؤ. ٹھیک، بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں. قومی بیانیہ تک ہم نہیں بنا سکے. بریگیڈیئر صاحب.
देखें दुआ बात यह है कि ये एक अभी बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है. वट एवर हैज हैपेंड, आई से कि इस वक्त मीडिया को, गवर्नमेंट को चाहिए कि मीडिया के थ्रू लोगों को हिफाजती तदाबीर के बारे में बड़ी सख्ती से बताएं. लोकल एडमिनिस्ट्रेशन शुड बी वेरी स्ट्रिक्ट कि जो घर से बाहर निकले ही हैज टू इंश्योर कि इज वेयरिंग मास्क और उसके साथ जो है वो अपना सोशल डिस्टेंस कर रहे हैं, और जहाँ ऑफिस में जाते हैं सैनिटाइजर होना चाहिए या डिसइंफेक्शन अरेंजमेंट होने, यहाँ तक तो हो गया. गवर्नमेंट की जो अभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसमें आवाम को सबसे तकलीफ है कि अगर कोई बीमार होता है तो वो उस लोकल एरिया के कौन से हॉस्पिटल में जाएगा, वहाँ पर कितने बेड अवेलेबल हैं और इमरजेंसी के लिए क्या करना है, ये नंबर पता होना चाहिए सबको. नंबर 2, ये जो ऑक्सीजन मास्क है, जो ऑक्सीजन सिलेंडर 2,500 का मिलता है, ये इस वक्त 10 से 12,000 का मिल रहा है. इट इज जुल्म की इंतहा. बताओ, ये आपकी एडमिनिस्ट्रेशन का और प्रोविंशियल चीफ मिनिस्टर का काम है. लाइकवाइज जो इंजेक्शन हैं वो ब्लैक पे मिल रहे हैं. आपने आगा खान का देखा कि उन्होंने किस तरीके से 15 लाख का बिल बनाया हुआ है 1-2 दिन का. ये चीजें जो है ना, ये तो कम अज कम हमें एडमिनिस्ट्रेशन गुड गवर्नेंस चाहिए जिसका फुकदान है इस वक्त. आई थिंक ये चीजों में हम ठीक करें तो हम काफी आगे निकालेंगे. बिल्कुल जी. आमिर साहब, देखिए, अगर अवाम का रवैया गैर जिम्मेदाराना है तो हुकूमत ने कौन सी जिम्मेदारी दिखाई है? जब आप खुद कंफ्यूजन का शिकार हों और बार बार कहें कि हमारा ये लॉकडाउन, पूरी दुनिया में कर्फ्यू नुमा लॉकडाउन ने कामयाबी से इस कोरोना को शिकस्त दिया है. फिलहाल पहले मरहले में कहें, कुछ भी कहें, फ्रांस में जैसे अब उन्होंने खोल दिया सब कुछ, तो हमारे यहाँ तो हर चीज में ढिलमिल काम चल रहा है. हम सोचते नहीं हैं, बोलते पहले हैं. अब लाहौर में प्राइम मिनिस्टर ने बंद किया, अब लाहौर आज जैसे बंद हो रहा है, तकरीबन पूरा लाहौर बंद हो जाएगा. इस्लामाबाद के एरियाज हैं, मुख्तलिफ बड़े शहरों की रिपोर्ट आ गई एनसीओसी से. अब तो होना ये चाहिए था कि चाहे जो कुछ भी हो, आप सख्ती से सारा मुल्क बंद करें, टेस्ट जितने कर सकते हैं करें, ताकि ब्रेक तो आए ना. अब ये मखसूस हॉटस्पॉट्स में ब्रेक लेके तो क्या बाकी जगह पे रुक जाएगा, वहाँ पे और ज्यादा बढ़ जाएगा. सिर्फ ये हॉटस्पॉट्स में कुछ ब्रेक आएगी तो ये बड़ा नेशनल लेवल पे फैसला करना चाहिए. मैंने कल यही बात कही थी, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी को इस पे बैठना चाहिए. ये इस तरह नहीं चल सकता काम, इस तरह ठीक नहीं होगा. और जो हलाकतों के अंदाजे असद उमर साहब बता रहे हैं, जो दुनिया बता रही है हमें, और जो दुनिया का तजर्बा किया, अल्लाह ताला बचाए हम सबको, ये बहुत मुश्किल काम है और हम इसको हल करने की तरफ नहीं जा रहे बल्कि और बिगाड़ रहे हैं. जी अयाज खान साहब, मुझसे पूछिए आप. जी बिल्कुल आपसे. मुझे हैरत हुई आपने मुझसे क्यों पूछा. किसी जाहिल आदमी से तो सवाल ही नहीं करते होते. मेरे सूबे की वजीर सेहत कह रही हैं, क्योंकि मैं बॉर्न लाहौरिया हूँ, वो कहती हैं लाहौरिया जाहिल है. चलें, आज आपने हक अदा कर दिया. कोई अजीब सी मखलूक है, इनका तो समझ ही नहीं आती. तो अगर मैं अभी तक बचा हुआ हूँ तो मैं वो जो SOPs जो आम आदमी को तो समझ ही नहीं आती, जो पहले दिन से कह रहे हैं कि वो SOPs होते क्या हैं, आप उनको आम जबान में समझाते भाई कि किस तरह से बचत करनी है अपनी. पहले तो आपका स्लोगन ही गलत था कि डरना नहीं लड़ना है, लोग लड़ने निकल पड़े. आपने क्या किया, ये सिलेक्टेड लॉकडाउन पहले भी करते रहे. जब शुरू में लॉकडाउन था उसके असरात आते रहे, लेकिन फिर बीच में आपने बिल्कुल छोड़ दिया कि कोई बात नहीं. अब हमें तो और तो कोई कहीं से उम्मीद नहीं है. आज वो BBC ने एक अच्छी खबर दी है कि एक दवाई आ गई है. अब इनसे ये जो मुझे जाहिल करार देती हैं, इनसे मेरी दरख्वास्त है, और वो जफर मिर्जा साहब से और प्राइम मिनिस्टर साहब से, कि खुदा के लिए वो दवाई अब अभी से महंगी होनी शुरू हो जाएगी और गायब होनी शुरू हो जाएगी. उस दवाई को बचा लें, क्योंकि जब जैसे जैसे खबर पहुंचती जाएगी कि जी उन्होंने, अच्छा ये एक तो ये है कि अब पता नहीं को अमेरिका या बरतानिया में जो दवाई असर अंगेज हो रही है वो यहाँ होती है या नहीं, ये भी बात का इशू है. लेकिन एक चले रे ऑफ होप है, लेकिन यहाँ होता ही है कि वो 2,000 की चीज 20,000 पे फौरी चली जाती है. अगर 20 रुपए की गोली है तो यकीनन वो 2,000 में मिलेगी. तो ये काम ही सिर्फ कर लेना, बाकी हम जाहिल अच्छे हैं, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. और ज्यादा हमें जहालत के उस पर फायज कर दें, लेकिन ये काम तो जरूर कर दें. लतीफ चौधरी साहब, आपको ऐसे काम जो कि इस वक्त इफेक्टिव हो सकते हैं होते नजर आ रहे हो, ये सिलेक्टेड लॉकडाउन आपको लगता है काम कर सकेगा? देखें, दुआ के जो इकदाम आपने मुझसे पूछा, आप उनसे बखूबी खुद भी आगाह हैं, और सारे ही हमारे जितने एक्सपर्ट हैं वो सारे ही उससे आगाह हैं. तो इसके बारे में जो अब सिलेक्टेड लॉकडाउन है उसके बारे में तो वो मैं तो यही कहूँगा कि वो जो एक शेर है, इस वक्त मुझे हो सकता है एग्जैक्ट मैं ना बोल सकूं, तो माफ़ कीजिएगा जो सुनने वाले भी हैं, कि सुना है कि उनके मुंह से फूल झड़ते हैं, सुना है उनके मुंह से फूल झड़ते हैं,
ایسا ہے تو چلے بات کر کے دیکھتے ہیں. تھوڑا آگے پیچھے کر دیا آپ نے, میں بھی ٹھیک نہیں کر سکتی کیونکہ مجھے شاعری سے اتنا وہ ہے. تو بہرحال بات اصل میں تو حقائق کے طور پہ ایک سمجھانے کی ہوتی ہے. تو آپ نے جتنے پہلے کچھ کیے ہیں, بونگیاں ماری ہیں, تو اب یہ بھی ایک بونگی مار کے دیکھ لیں کہ کیسے آپ اقدامات کرتے ہیں. عوام تو مر ہی رہے ہیں, تو ان کا مرنے کا سلسلہ تو وہ جاری رہے گا. تو اب جہالت کا جو تمغہ ایاز صاحب نے اپنے نام پہ لیا ہے اور انہیں جو وزیر صاحبہ نے جو دیا ہے, تو اب ان کو شاید اب اندازہ بھی ہو جائے گا کہ اب میں تو یہی کہوں گا ہور پی ٹی آئی نو ووٹ پاؤ. مگر وہ تو پہلے ہی سمجھتے ہی عوام کو, پوری کو, اکیلے لاہوریوں کو نہیں, پوری عوام کو, یہ اللہ کے فضل سے وہ اسی طرح ہی سمجھتے ہیں. تو ہم سب ان کی نظر میں ایک جیسے ہی ہیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ایاز خان کا پوائنٹ بھی بڑا ویلڈ کہ بہت سے ایسے مافیاز ہیں جس میڈیسن کا کہا جاتا ہے وہ مہنگی ہو جاتی ہے. ثنا مکی ایک کہوا مشہور ہوا سوشل میڈیا پر, وہ 100 روپے تھا تو 2035 ہو گیا. بہرحال اللہ ہی حافظ ہے. رائے آپ جان چکے ہیں. ابھی ہم ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے. ہم سوال رکھیں گے تیسرا کہ حکومت ذخیرہ اندوزوں اور مافیاز کو لگام ڈالنے میں ناکام کیوں نظر آتی ہے. رائے لیتے ہیں بریک کے بعد. اس وقت ملک میں پیٹرول کا بحران ہے. وزیر اعظم نے معاملے کا نوٹس بھی لیا, تحقیقاتی کمیٹی بنائی, ذمہ داروں کا تعین بھی ہو گیا. تاہم ابھی پیٹرول مافیا کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو سکی ہے. ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کوئی ایکشن نہ ہونے پر آج وفاقی کابینہ کے اجلاس میں بھی گرما گرم بحث ہوئی اور وزراء نے معاون خصوصی پیٹرولیم ندیم بابر پر سوالات کی بوچھاڑ کر دیا. ایاز خان صاحب, میں آپ سے آغاز کروں گی. کچھ دیگر مافیاز کا آپ ذکر کر رہے تھے ابھی. جو ہمارا سوال ہے کہ حکومت ذخیرہ اندوزوں اور مافیاز کو لگام ڈالنے میں آپ کے خلاف آپ کے خیال میں ناکام کیوں ہے؟ بھائی یہ ارد گرد تو بیٹھے ہوتے ہیں ان کے جو یہ مافیاز ہیں. یہ بس ہمارے لیے اور آپ کے لیے بیان ہے کہ جی بس لگام ڈالیں گے اور بس ختم ہو جاتا ہے. وہ کمیٹی بنتی ہے, نام آ جاتے ہیں, اس کے بعد کارروائی پتہ نہیں کہاں ہو رہی ہوتی ہے. شاید کہیں مریخ پہ ہو رہی ہوتی ہے, یہاں تو نہیں ہوتی. جی لطیف چودھری صاحب. دعا اس موقع پہ تو میں جو اپنا شعر تھا بولا اس کی تصحیح چاہوں گا جواب دینے سے. یہ احمد فراز صاحب کی غزل کا ایک شعر ہے اور وہ درست جو ہے وہ اس طرح ہے. سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں, سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں, یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں. تو باقی آپ کے سوال کا جو جواب ہے وہ تو ایاز صاحب نے دے دیا, اور جس طرح کا ان کا جواب ہے تو وہی میرا جواب. ٹھیک ہو گیا. جی حافظ طاہر صاحب. بات یہ ہے جی کہ یہ پیٹرول یا چینی یا آٹا یہ مہنگا کرنے والے اور ان پہ کنٹرول کرنے والے اگر یہ حکومت کے اختیار میں نہیں ہے تو پھر کیا اختیار میں ہے؟ لوگوں کو تانے دینا, عوام کو. نہ آپ کرونا کا معاملہ حل کریں, نہ آپ پیٹرول کا معاملہ. پیٹرول میں وزیر اعظم صاحب نے کیا ایکشن لے لیا جی؟ ذرا وہ بتائیں نا کہ یہ ایکشن لیا تھا, یہ ہوا. بالکل جنہوں نے آگے سے کرنا ہے, اگر وہ اتنے نالائق ہیں کہ وزیر اعظم کے حکم کو عمل نہیں کرا سکتے تو ان کو فارغ کریں. بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا. ٹھیک ہے جی, وقت تھوڑا کم ہے میرے پاس. آپ کا پوائنٹ آ گیا حافظ طاہر صاحب. جی عامر صاحب. سمپل سی بات ہے, یہ حکومت نوٹس لیتی ہے, ریڈ نوٹس ایشو کرتی ہے, اور آج 16 تاریخ ہے. یہ پیٹرول سستا کر کے دستیاب نہیں کرا سکی. پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں کتنی کم ہوئی کہ کون سی چیز ہے جو اس کی وجہ سے انہوں نے سستی کرائی. لسٹ بنا لیں کہ پیٹرول مہنگا ہونے سے کتنی چیزیں مہنگی ہوئی, ڈیزل مہنگا ہونے سے, سستی ہونے کے بعد کچھ نہیں. حکومت عمل درآمد کے نام پہ سوائے کیبنٹ سے یہ پریس ریلیز ایشو ہونے کے یا رپورٹر دے لیتے ہیں کہ ایک آدھا وزیر دل ہلکا کر لیتا ہے کہ جناب دیکھ لیں, پوچھ لیں, ہو سکتا ہے انہی کی کوئی پیٹرول کی چین ہو, اس کو بھی پیٹرول نہ مل رہا ہو, تو اس لیے گلا شکوہ کچھ لوگوں نے کر دیا. لیکن عمل درآمد نام کی حکومت میں کوئی چیز نظر نہیں آ رہی. فیصل صاحب. سب آپ یہ سوال تو آپ جس سے بھی پوچھیں گے آپ کو ہر طرف سے ہے نا ایک ہی جواب ملنا ہے. کوئی بھی آپ شعبہ اٹھا لیں, کسی بھی چیز کی قیمت اٹھا لیں, قیمت تو جو ہے وہ کم ہو ہی نہیں رہی, قیمت تو ہے بڑھتی چلی جا رہی ہے. وہ ایاز صاحب والی بات تو بالکل صحیح ہے کہ جب جتنے جو شعبے ہیں ان کی مافیاں جو ہیں ان کی تو حکومت ہے. اچھا موجودہ حکومت بھی انہی کی ہے, ماضی کی حکومت بھی انہی کی ہوتی تھی, تو بس ٹھیک ہے اسی طرح یہ سسٹم چل رہا ہے. جب مافیاؤں کی حکومت ہوگی ظاہر ان کے مفادات کو کون نقصان پہنچاتا ہے؟ ہماری اور آپ کی اس پورے کھیل میں